رسولوں کے اعمال اور اس کا 12واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ قریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادے سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے بندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا، اور پہرے والے دروازے پر قید خانے کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹھڑی میں نور چمک گیا، اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ، اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑیں۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے۔ وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتے کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں۔ پس وہ پہلے اور دوسرے حلقے میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا۔ پس وہ نکل کر کوچے کے اس سرے تک گئے، اور فوراً فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ دی۔ اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی تو ردی نام ایک لونڈی آواز سننے آئی، اور پطرس کی آواز پہچان کر خوشی کے مارے پھاٹک نہ کھولا، بلکہ دوڑ کر اندر خبر کی کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے، لیکن وہ یقین سے کہتی رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا رہا۔ پس انہوں نے کھڑکی کھولی اور اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں، اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے مجھے اس طرح قید خانے سے نکالا۔ پھر کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر دینا، اور روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کیا ہوا۔ جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے والوں کی تحقیقات کر کے ان کے قتل کا حکم دیا، اور یہودیہ کو چھوڑ کر کیسریا میں جا رہا۔ اور وہ سور اور سیدا کے لوگوں سے نہایت ناخوش تھا۔ پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے حاجب بلستس کو اپنی طرف کر کے صلح چاہی، اس لیے کہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسد پہنچتی تھی۔ پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے اور شاہانہ پوشاک پہن کر تخت عدالت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو خدا کی آواز ہے نہ انسان کی۔ اسی دم خدا کے فرشتے نے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا، اور برناباس اور ساؤل اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلیم سے واپس آئے۔